تعالیٰ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، نیز جب تم عورتیں اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنے پہلے خامندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ معروف طریقے سے آپس میں نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ یہ معقل بن یسار کے حوالے سے آتا ہے کہ میری بہن جمیلہ کو اس کے خامند عاصم بن عدی نے طلاق رجی دی، مگر رجوع نہ کیا حتیٰ کہ پوری عدت گزر گئی۔ پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کے لیے پیغام بھیجا، جبکہ مجھے پیغام اور بھی آ چکے تھے، میں نے غیرت اور غصے سے اسے برا بھلا کہا اور انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ اب نکاح نہ ہونے دوں گا۔ ٹھیک ہے، عاصم کے بھائی، یہاں پہ جمیلہ کے بھائی جو ہیں عاصم، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اچھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور میں نے اس حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا۔ بخاری کی روایت ہے، واضح رہی کہ جمیلہ عاصم ہی سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یعنی صرف میں جو ابھی آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں اس میں سے ایک یہ کنڈیشن ہے جس کے ایگزیکٹلی ایک سچویشن میں ہمارے پاس بخاری کی روایت میں بھی بات پڑی ہے۔ اللہ کی آیتوں کے سامنے اپنی غیرت، اپنے اسٹیٹس، اپنے الفاظ، اپنی قسمیں سب ہیج سمجھتے تھے۔ یعنی ان لوگوں کے سامنے جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں تو ان احکامات پر عمل کرنا۔ میں نے قسم کھائی ہے نہیں بہن کی شادی کرنے دوں گا، لیکن اللہ نے آیتیں نازل کر دی، میں نے کفارہ دے کے کیا کیا ہے، کہتے ہیں وہ عمل کیا جو رب نے کہا۔ کتنی بڑی بات ہے، اس بات کو ہلکا نہ سمجھے۔ میں انشاءاللہ کئی مقامات پر میں اور آپ دیکھیں گے کس طرح اللہ کے احکامات آتے تھے اور ان کے سر تسلیم کم ہوتے تھے، اور آج ہمیں بتا ہمارا سر کوئی پیچھے سے بھی نیچا کرتا ہے تو سیدھا ہو جاتا ہے، نہیں مان پا رہے ہوتے بات، ہماری زندگیوں میں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے اسی بات کی نصیحت کی جاتی ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، یہی تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اپنے احکام کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ دو باتیں اور کہ ولی کے بغیر نکاح درست نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عورت کی رضا کو ولی کی رضا سے مقدم کی ہے، عورت کو یہ مقام دیا کہ اس کی رضا کو سمجھا جائے، پوچھا جائے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، جو باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ مدت رضاعت 2 سال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور ماں اور بچے کے کھانے اور کپڑے کی ذمہ داری اس باپ پر ہے، یعنی وہ یہ خرچ معروف طریقے سے دے گا، جو کہ مروجہ انداز میں چیزیں ہیں وہ دے گا۔ آپ دیکھیں عورت کے حوالے سے کیا آ رہا ہے کہ اگر دودھ پلا رہی ہے تو اسے خرچہ دے گا، اس کا چیزوں کو دیکھے گا، اور یہ کس کے ذمہ ہے؟ یہی وجہ کہ ایک درجہ زیادہ رکھا گیا تو وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، صحیح، اس کا اپنا مقام ہے، اس کا اپنا مقام ہے۔ اللہ کی کتاب نے ایک ایک کا رول آ کے واضح کر دیا ہے، اور کس نے کیا کرنا ہے اس بات کو بھی بیان کر دیا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، مگر کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی اب یہ نہیں ہے کہ عورت یہ کہے گی کہ اگر ایک مثال ہے وہاں پہ کوئی 500 کی بات چل رہی تو کہے گی مجھے 5000 دو، نہیں، ہر ایک کو اس کی وسعت سے، اگر اس کی گنجائش اتنی ہے تو اس کے مطابق، اگر وسعت اس کی زیادہ تو اس کے مطابق۔ تفصیل ابھی نہیں ہم سمجھ رہے، اشارتاً باتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا، نہ تو والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف دی جائے گی، یعنی اس کا بچہ لے کے کسی اور کو حوالے کر دیا جائے کہ بھائی تم تو یہ لیتی ہو، نہیں، اس طرح کا کوئی زیادتی نہ والدہ پہ کی جائے گی۔ ولا مولود لہ بولدہ، اور نہ ہی باپ کو بچے کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسا بوجھ ڈال دیا جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور باپ مر جائے تو یہی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر باپ مر جاتا ہے تو اب اس کے جو پالنے والنے کی ذمہ داری ہے وہ ورثہ پر آ جائے گی۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، اور اگر وہ باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کچھ گناہ نہیں۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہتے ہو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ تم داعیہ کو دستور کے مطابق اس کا معاوضہ دے دو جو تم نے طے کیا۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اپنی بلا وجہ کی کوئی فٹنس اور بیکار کی چیزوں کے اعتبار سے تو نہیں کہ اپنی اولاد کو دودھ نہ پلایا جائے، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں تاکہ کل کو وہ کیا کرے، شکریہ کس کو ادا کرے، اپنی ماں کو، ورنہ تو کیا کرے گا وہ، جہاں پہ بھی لیکٹوجن کا بورڈ دیکھے گا، لیکٹو گرو کا دیکھے گا، وہ میری ممتا میری ممتا، وہ تو بیچارہ بورڈ کو چپکا پڑا ہوگا۔
اور پھر پیچھے کتنے مسائل ہیں. بریسٹ کینسر والوں نے وہ ابھی ایک میسیج بھیجا ہوا تھا کہ جناب اس سے 40,000 وومن جو ہیں ڈائیڈ ہو جاتی ہیں, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے, اسے بچائیں. کہنے کا مقصد ہے اور بھی بہت سارے اس میں فائدے ہیں, اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. اور ماں جس طرح پرورش کرتی ہے محبت کے ساتھ, وہ دائیا ہے صحیح دستور, اس میں یہ انداز نہیں جس طرح آج ہم نے اپنے بچوں کو میڈس کے حوالے کر دیے ہے اور بندی گئی ہوئی ہے نوکری پہ. یہ انداز تو خیر بالکل درست نہیں, اللہ نے چاہا کہیں اور پہ مقام آئے گا تو اس بات کو ہم ذرا دیکھیں گے. والذین یتوفون منکم, اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں, وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا, تو ان کی بیویاں زندہ ہوں تو ایسی بیوائیں 4 ماہ 10 دن انتظار کریں گی. بیوہ کی عدت کو بیان کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی حمل ہے تو اس کی وجہ حمل عدت بن جائے گی. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو اس پر کوئی اس بات کا کچھ گناہ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ وہ اپنے حق میں جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. دوسرا نکاح کرنا ہمارے ہاں کیا ہے, معیوب ہے. تو ہاں جی معیوب ہے, عجیب سی بات ہے. اچھا دونوں جگہوں پہ اگر کسی بیوہ کا نکاح ہو جائے تب بھی بڑی معیوب بات ہے, اور اگر ویسے کوئی بندہ دوسرا نکاح کر لیتا تو ہو استغفر اللہ, بلکہ چھوٹتے ساتھ ہی پہلے یہ پوچھتے ہیں نکاح تو نہیں کیا ہوا, مطلب گناہ کرتے رہو ٹھیک ہے, نکاح نہیں کرنا. یہ ہندوانہ رسمی ہے, بلکہ پہلے والی مرتے بھی یہ کہتے جاتی آپ نے دیکھے میرے مرنے کے بعد بھی نہیں کرنی. وہ کہتا ہے یار بڑی مشکل سے تو دعائیں کرا کے تجھے مروایا, ابھی پھر بھی نہیں کرنی. یہ ہماری ایشیا کی بیلٹ کی ایک پھر خاصیت ہے. بہرحال اللہ فضل فرمائے. وہاں پہ اس تصور کی بھی نفی کی جا رہی ہے, بھئی بیوہ ہے تو اس کی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کس سے کیے. مطلب دین کا ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ بعض لوگوں کے پاس دین کا سارا تصور بھی یہی ہوتا ہے کہ بس دوسری کرنی ہے تیسری کرنی ہے. یہ بھی نہیں ہے, باقی سارے بھی احکامات پڑے ہیں وہ بھی پورے کرو. اور نہ یہ ہے کہ اس کو حرام سمجھ لیا جائے, دونوں جگہوں پہ آ کے توازن کیا جائے افراط و تفریط سے پاک ہو کے. تو کہا گیا کہ اپنے حق میں اگر جو کچھ وہ معروف طریقے سے کریں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے. یعنی اگر کہیں پہ ان کے نکاح کا معاملہ ہے تو وہ کر دیا جائے. ولا جناح علیکم فیما اردتم به من خطبۃ النساء او اقننتم فی انفسکم, ایسی بیواؤں کو اگر تم اشارتاً پیغام نکاح دو یا بات اپنے دل میں چھپائے رکھو, دونوں صورتوں میں تم پر کوئی گناہ نہیں. علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ جانتا ہے کہ تم انہیں دل میں یاد رکھتے ہو. ولکن لا تواعدوہن سرا, لیکن ان سے کوئی معاہدہ پوشیدہ طور پر نہ کرو. جب وہ عدت کے دنوں میں ہو تو تب ان سے کوئی ایسا معاہدہ نہ کرو. البتہ اشارتاً کنایتاً کوئی بندہ اس طرح کی بات کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بھلی کر دے گا, کوئی بہتر آپ کے لیے راستہ نکل آئے گا زندگی کو بسر کرنے کا, اشارتاً کوئی بات کہہ دی جائے. الا ان تقولوا قولا معروفا, ہاں جو بات کرنا ہو وہ معروف طریقے سے کرو. ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتى يبلغ الكتاب اجلا, مگر ان سے عقد نکاح کا ارادہ مت کرو جب تک کہ ان کی عدت گزر نہ جائے. واعلموا ان اللہ يعلم ما في انفسكم فاحذروا, اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے, لہٰذا اللہ سے ڈرتے رہو. واعلموا ان اللہ غفور علیم, اور یہ جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور بردبار ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. اللہ کا دین کس قدر پیارا پاکیزہ اعلیٰ ہے کہ جو ہر جگہ پہ شرم و حیا بہترین انداز کے ساتھ جائز ضرورت کو جائز انداز سے پورا کراتا ہے. کہیں پہ بھی یہ ڈیٹنگ فلرٹنگ اور گندگی اور غلاظت کو لا کے نہیں رکھتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے چل کے اور مقامات پڑھیں گے جس میں اس نکاح کے مقصد کے ساتھ اس معاشرے میں شرم و حیا کو قائم رکھنا. اگر کوئی مسئلے مسائل بیوہ کی صورت میں آ رہے ہیں, کچھ اور صورت میں آ رہے ہیں, تو ان کا بہترین حل. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء, تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو. ما لم تمسہن او تفردوا لہن فریدا, کہ جنہیں تم نے مس نہ کیا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو. ومتعوہن علی الموسع قدرہ, اور انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق. وعلی المقتر قدرہ, اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق. متاعا بالمعروف, انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرو. حقا علی المحسنین, یہ نیک آدمیوں پر حق ہے. بات کو ختم کرایا جا رہا ہے لیکن کتنے خوبصورت انداز سے. کوئی مال دینا تو تم دے کے اچھے طریقے سے بھلے طریقے سے رخصت دو. ہمارے ہاں اگر طلاق کا معاملہ ہو جائے تو خاندانوں کی شکلیں نہیں دیکھی جاتی. لڑائی جھگڑے برائیاں اگر کسی تھرڈ پارٹی والی جگہ پہ مل جائیں تو اس جگہ پہ کیا اثر ہوتا ہے, وہ ٹیبل چھوڑ دی جاتی.
ان کے ساتھ کسی نے بات کی ہے تو اس کے ساتھ بائک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید اتنے پیار سے طلاق دلاتا ہے، یقین کیجئے ہمارے ہاں تو اتنے پیار سے شادی نہیں ہوتی، شادی میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھولوں میں پتھر ڈالے ہوتے ہیں۔ ایک جگہ کی بات ہو رہی ہے، کچھ تسل چلی انہوں نے پھر اس پہ مار رہے ہیں تو پھر انہوں نے پکڑا، یہ وہ ایک طوفان مچا ہوا۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ قرآن مجید طلاق کس طرح دلاتا ہے، ہم اتنے حساب سے شادی نہیں کر رہے ہوتے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دو جنہیں تم نے مس نہ کیا اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا، البتہ انہیں کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کر دو، وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق، تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرو، یہ نیک آدمیوں پر حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پیشتر طلاق دو وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا۔ حق مہر بڑی اہم چیز ہے، اگر کوئی بندہ نہیں دیتا تو کیا ہے، کل کو وہ رب کے حضور ایسی حالت میں اٹھایا جائے گا کہ جیسے زانی، اگر نہیں ادا کرتا تو اس کے ترکے میں سے مرنے کے بعد ادا کیا جائے گا۔ حق مہر بیوی کا جائز حق ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے، ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، اس پہ آمین نہیں کہا، جزاک اللہ، دے چکے تو الحمدللہ، اور ورنہ آمین تو کر لیں۔ اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زندگی سمجھ آتی ہے، ایک ایک بندے کا ذرہ موومنٹ ہلنے پہ بھی یہ بتاتی ہے، اور ہم اس کتاب کو پڑھ کے مردے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ شاباش، مردہ کہتا ہے بھائی میں تو پہلے اپنے انجام کو پہنچ چکا ہوں، تم لوگ خیر مناؤ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، یہ قرآن تمہارے لیے آیا، صرف تم سنو۔ بغاز جگہوں پہ قبروں پہ بٹھا کے بڑے سلوٹ مارتے ہیں ہم اپنے ان قاری اور حفاظ کو۔ میں خود جانتا ہوں، گاؤں کی زندگی سے تعلق رہا ہے، تو وہ بیچارے سارا ان کا قصور نہیں، ہماری چاہتے ہیں، سارا دن بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، مردے کے اوپر قرآن پڑھیں جی کتنی بڑی بات ہے۔ او بھائی زندہ پہ پڑھ، اس کی بیٹی ابھی بھی نہیں پردہ کرتی، اس کے بیٹے نے ابھی سود کا کھوکا کھولا ہوا ہے، اس کو جا کے روکو کہ فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ یہ زندگیوں کا لاہ عمل طے کرنے کے لیے آئی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ اور اگر انہیں ہاتھ لگانے سے پیشتر طلاق دے دو مگر ان کا حق مہر مقرر ہو چکا تو طے شدہ حق مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، اور الا یہ کہ وہ عورتیں از خود معاف کر دیں یا ان کا ولی معاف کر دے، اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا حق مہر دے دو تو یہ تقوی سے قریب ہے۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، وہ حق مہر معاف کر دیں تم پورا دے دو۔ دیکھیں دونوں کو کس پیارے پیارے انداز سے بتایا جا رہا ہے۔ کل بھی ہم نے ایک بات پڑھی تھی، مقتول کے ورثہ اگر اپنے قاتل بھائی کو معاف کر دے، قرآن کا اخلاق آئیڈیل سٹیٹ پہ، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا منہ بولتا ثبوت ہوتی۔ ایک ایک جگہ پہ ایسے پیارے انداز سے پریکٹیکل ہمارے لیے چیزیں لا کے رکھی جاتی ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ کہا اور اگر تم درگزر کرو اور پورے کا پورا حق مہر دیتے ہو تو یہ تقوی سے قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور باہمی معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو۔ کتنے پیارے انداز سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے 4 دن تم نے اچھے تو گزارے ہیں، اپنے رب کی رحمت کو یاد کرو۔ آج طلاق دینے پہ بھی آئے ہو تو گندی باتیں، لچر انداز دینی طبقے میں ہوتا ہے، ایسی مثالیں پڑھیں جیسے شرمناک ہیں، دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں دراصل، لیکن جہاں پہ نکاح کا اور طلاق کی بات آئی ہے تو ہماری وہ چیز واپس کرو، ہماری وہ چیز واپس کرو، وہ یہ کام کیا جا رہا ہے۔ یقین کیجئے یہ کتاب ہمارے ساتھ ہمارے گھروں میں نہیں جاتی، یہ صرف یہیں پہ پڑھنے وڑھنے کے اعتبار سے رہتی۔ اللہ اس انجام بد سے محفوظ فرمائے۔ آپس میں ایک دوسرے پر فیاضی کو مت بھولو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ یقیناً اسے دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر فرمایا گیا کہ یہ صلاۃ الوسطی صلاۃ عصر ہے، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں۔ اور کیا کہا گیا، نماز کی حفاظت کرو۔ نمازی بندے کے کردار میں یہ عیب نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، نماز اس کے اندر ڈر اور تقوی پیدا کرے گی۔ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، نماز قائم کر کیسے کھڑے نہیں کر سکتا تو بیٹھ کے، اور فإن لم تستطع اگر پھر بھی نہیں کر سکتا فعلی جنوب، تو پھر کیا کرو، پہلو کے بل لیٹ کے نماز کو ادا کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت، اور بالخصوص اس عصر کی نماز کی۔ فإن خفتم فرجالا او رکبانا، اور اگر تم خوف میں ہو، حالت خوف میں ہو یا پیدل ہو یا سوار، جیسے ممکن ہو نماز ادا کرو۔ اللہ فضل فرما۔ نماز کیسے جڑتی ہے بھائی؟ ٹریفک میں ماشاءاللہ ہر بندے کے اپنے مسائل ہیں، میچ آ رہا ہے، میچ کو نہیں آنا چاہیے نا، اور ہمارا ایمان چیک کر لیا، اس کے بعد کھانا پکانا، کچھ اور معاملات، اللہ سر کا درد،
نابینا صحابی پوچھ رہے ہیں اور کیا کہا؟ رسی پکڑ پکڑ کے پہنچو جی دفتر کی تھکن، تو بھائی کس نے کہا تم گنے کی مشین میں اس طرح جاؤ کہ تمہارے اندر کچھ نہ بچے؟ نہیں کہا نا 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے آؤ، اللہ کو راضی کرنا ہے یا کمپنی کو راضی کرنا ہے؟ یہ اب ہمارے پاس کچھ چوائس ہوگی، کھڑے بھی بیٹھے بھی لیٹے بھی اللہ کو یاد کیا جائے۔ نماز کی صورت میں اگر تم حالت خوف میں ہو یا پیدل ہو یا سوار ہو، جیسے ممکن نماز کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، مگر جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھلایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور ان کی بیویاں موجود ہوں تو اپنی بیویوں یعنی بیواؤں کے حق میں وصیت کر جائیں۔ وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ وہ سال بھر انہیں نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالا جائے۔ فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف، لیکن تم پر کوئی مواخذہ نہیں اگر ان کے ذہن میں اپنے لیے کوئی اچھی تجویز ہو اور وہ از خود گھر سے چلی جائیں۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار حکمت والا ہے۔ یہ ابتدائی حکم تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ ہوتا تھا کہ بعد میں یہ جو منسوخ ہوا ہے وہ بعد میں بیوہ کی عدت 4 ماہ اور 10 دن مقرر کی گئی۔ سورہ بقرہ بھی پڑھ کے آئے، اور آیت میراث میں آیت نمبر 12 میں جا کر جو ہے اس سے خامد کی میراث میں بیوی کا حق مقرر کر دیا، تو اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، ممکنہ متعلقہ عورتوں کو بھی معروف طریقے سے کچھ دے کر رخصت کرو۔ حقاً علی المتقین، یہ متقیوں کے لیے ضروری ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اللہ اسی انداز سے اپنے احکام صاف بیان کرتا ہے، امید ہے کہ تم عقل سے کام لوگے۔ اللہ اپنے احکامات کو بیان کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو کیا کریں بھائی؟ مانیں، سوچیں، سمجھیں اور واقعتاً اس پر عمل کرنے کے معاملے کو لے کر چلیں۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہوتی ہے۔ 31ویں رکوع تک خاندانی معاملہ، 28، 30 اور 31 رکوع میں خاندانی زندگی کے معاملات کو ڈسکس کیا گیا۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان کے حال پر بھی غور کیا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے حالانکہ وہ ہزاروں تھے؟ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے انہیں کہا کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، چنانچہ وہ مر گئے اور پھر اللہ نے انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ بنو اسرائیل کے حوالے سے ایک یہ واقعہ ہے، روایت کے مطابق بنو اسرائیل کے لوگ کسی بستی میں رہتے تھے، وہاں طاعون کی بیماری پھیلی تو موت کے خوف سے بوریا بستر سمیٹ کر وہ ہزاروں کی تعداد میں نکل پڑے۔ کچھ ہی منزل پر پہنچے تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد اللہ کے نبی حرکیل جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ تھے وہاں سے گزرے، انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں زندہ کر دیا۔ اگلی آیات میں مسلمانوں کو قتال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں یہ موت اور زندگی کوئی معنی نہیں رکھتے، ادھر مرو گے تو ادھر شہید ہوئے تو کہیں اور جا کے زندہ ہو جاؤ گے، لیکن اصل کام کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو کھپانا، اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، جان لو کہ اللہ سب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون، اور اللہ ہی لوگوں کا رزق تنگ اور کشادہ کرتا ہے اور تمہیں اسی کے ہاں لوٹ کر جانا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ قرض مانگتا ہے ہم سے، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے پیار کون کرتا ہے، ورنہ ساری کائنات، سارا جہان، ساری چیزیں دی اس کی ہوئی ہیں، صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اس پر واقعتاً اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اپنا اس کا دیا ہوا اس کو واپس کرتا ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ہم کسی اور مقام پر بھی سمجھیں گے۔ اللہ آج ہمیں اپنی ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے سرداروں کے معاملے پر بھی غور کیا؟ اذ قالوا للنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ یہ معاملہ کچھ اس طرح کا ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنو اسرائیل نے فلسطین فتح کیا اور حکومت قائم کی، لیکن انہوں نے کوئی پراپر حکومت نہیں قائم کی اور مختلف قبیلوں میں، تو پھر کچھ دوسری قوم نے آ کے انہیں دوبارہ یہاں سے بے دخل کر دیا۔ اور اب انہوں نے اس وقت کے نبی سموائیل علیہ السلام ایک بادشاہ مقرر کرنے کی درخواست کی جس کی قیادت میں دوبارہ فلسطین کے حصول کے لیے جنگ کر سکیں۔ اس کے حوالے سے بات آ رہی ہے طالوت جو کہ بنو اسرائیل کا بادشاہ جس کا تقرر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اس کے حوالے سے یہاں پہ اب گفتگو ملے گی۔ خوبصورت اور کڑیل جوان تھا اور روایات کے مطابق اس کی عمر 30 سال تھی اور عام لوگ اس کے کندھوں تک پہنچتے تھے۔ فرمایا گیا جب انہوں نے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کرو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، نبی نے کہا کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ پہلے تو بندہ کہتا ہے نا جی کروں گا، یہ پیچھے بھی بات کہی گئی، اور جب قتال فرض کر دیا گیا تو پھر کیا ہوا؟ فتح مکہ کے لیے بھی ایسا معاملہ ہوا کہ پہلے ابتدائی طور پر کچھ مسلمان ہچکچائے کہ ابھی کچھ ہمیں اور وقت مل جاتا، لیکن کیا کہا گیا کہ یہ اب تم پر فرض کیا گیا اور نکلو اس کام کے لیے۔ کہیں ایسی بات نہ ہو کہ تم پر جہاد فرض کر دیا جائے تو تم لڑنے سے انکار کر دو۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد نہ کریں، وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، جبکہ ہمارے گھروں میں سے ہمیں نکال اور بچوں کو ہم سے جدا کر دیا گیا۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو ماں سوائے چند آدمیوں کے سب نے ان سے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ رحم فرمائے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ بھائی اللہ کے حکم کی نافرمانی سے بچے بندہ، جب کوئی آ گیا رب کی طرف سے حکم تو خیر صرف اور صرف اسی میں ہے۔ وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، جس کی بات ابھی آ رہی تھی نا کہ طالوت کو مقرر کیا، 30 سال ان کی عمر اور عام لوگ ان کے کندھے تک آتے تھے۔ قالوا ان یکون لہ الملک علینا، وہ کہنے لگے بھلا ہم پر حکومت کا حقدار وہ کیسے بنا؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی بتا رہے اللہ کا حکم آیا ہے، اور ٹیڑھے کیسے، وہ ہم پر کیسے بنا؟ اور دیکھیں پیرامیٹر کیا رکھا ہے چیک کرنے کا، کہتے ہیں وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم اس سے زیادہ ہم خود حکومت کے حقدار ہیں، وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو کچھ مال و دولت بھی نہیں۔ سٹینڈرڈ کیا ہے کامیابی کا؟ فائق ہونے کا، اوپر لائے جانے کا، مال و دولت ہو، یہ سٹینڈرڈ ہے۔ فرمایا گیا قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے کہا کہ اللہ نے تم پر اسے منتخب کیا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور علمی اور جسمانی اہلیت اسے تم سے زیادہ دی ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی ہی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ وقال لهم نبیہم ان آیت ملک، نیز ان کے نبی نے ان سے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی علامت یہ ہے ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب ہے، وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور وہ باقی اشیاء ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی، تحملہ الملائکہ، اس صندوق کو فرشتے اٹھا کے لائیں گے۔ اب یہ اس بادشاہ کی نشانی کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تابوت، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تورات کی اصل تختیاں محفوظ تھیں، اور بنو اسرائیل کے انحطاط کے دنوں میں، یعنی ان کی زوال پرستی کے دنوں میں، دشمن ان سے یہ بھی چھین کر لے گیا تھا۔ چنانچہ اس صندوق کی موجزانہ واپسی جو کہ فرشتوں کے ذریعے ہوئی، یعنی فرشتے گاڑی کو کھینچتے ہوئے لائے اور انہیں یہ صندوق دے دیا اور انہیں کہا دیکھو اللہ نے یہ بادشاہ تم پر مقرر کیا، یہ نشانی کے طور پہ یہ چیزیں آ گئی، اب مان جاؤ اللہ کی بات کو، یہ انداز۔ تو کہا گیا کہ جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب اور باقی اشیاء ہیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑ دی تھی، اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے۔ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اس میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت نے اپنے لشکروں سمیت چل کھڑا ہوا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پیا وہ میرا ساتھی نہیں، ومن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدی، ہاں میرا ساتھی وہ جو اسے نہ چکھے الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو پھر ماں سوائے چند آدمیوں کے سب نے سیر ہو کر پانی پیا۔ ایک آزمائش تھی کہ طالوت جو ہے جب وہ اپنے لشکروں سمیت نکلا تو کیا معاملہ ہوا؟
ایک نہر سے گزرنا تھا اور اس نہر سے پانی پینے کے لیے منع کر دیا گیا تھا آلموسٹ، الا یہ کہ کوئی سواری میں کوئی چلتے چلتے ایسے لے لے، لیکن ظاہری بات ہے پانی خشک رگوں کو اگر لگ جائے تو پھر چھٹتا ہے، بہت روک بھی رہو نہیں، تو وہ ایک آزمائش کا معاملہ تھا، بہت سے لوگ رکے اور انہوں نے جو پانی پیا تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ آج ہم سے لڑنے کی ہمت نہیں، اور ایک قلیل جماعت جو ہے وہ اللہ کے اس حکم پر قائم رہی۔ میرے ساتھی وہ جو اسے نہ چکھے الا یہ کہ چلو بھر پانی لے لے، فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده۔ پھر جب طالوت اور اس کے لشکری اس سے آگے نکلے تو وہ کہنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑنے کی طاقت نہیں۔ قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، البتہ ان میں سے جو یقین رکھنے والے تھے وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، البتہ ان میں جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے، البتہ ان میں سے جو یقین رکھنے والے تھے کہ اللہ سے ملنے والے ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ سنیے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہنے لگے کہ کئی بار تھوڑی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب رہی، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودی، اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکروں سے مقابلہ ہونے لگا تو کہنے لگے قالوا ربنا افرغ علینا، کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر، انڈیل دے، افرغ کہتے ہیں انڈیلنا، جیسے پانی جگ سے آپ انڈیل لیں نا پیاسا آدمی آ کے، ایسے انڈیل دے، افرغ علینا صبر، اللہ صبر انڈیل دے ہم پر، وثبت اقدامنا، اور اللہ ہمارے قدموں کو مضبوطی فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم پر ہمیں مدد دے۔ جذبہ ایمانی دیکھیں، دو چیزیں بڑی پیاری اور اہم آ رہی ہیں، کیا؟ انسان کو کھانا پینا نہیں بچاتا، یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے۔ وہ دجال کی روایتوں میں آپ پڑھیں گے نا تو جب ساری چیزوں پر قابض ہو جائے گا تو کہا گیا کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کونے لگے ہوں گے اور ساری چیزوں پر یہ قابض ہوگا تو کیسے گزارا کریں گے؟ کہا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر بچائے گا، اللہ کا ذکر تصور نہیں کر سکتا بندہ، کیسے پتہ چلے میٹیریلزم، کھانے پینے اور دنیا پرستی والے بندے کو یہ چیزیں۔ اور یہاں پر بھی دیکھیے بچائے کون سے گئے ہیں؟ وہ جو اپنی اس آزمائش میں کڑے رہے، اور بلکہ اس کے بعد جا کے پھر دعائیں کیا کی جا رہی ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ پہلے اس آزمائش کے لیے تیار کر کے اپنے آپ کو پھر رب سے دعائیں کی جا رہی ہیں، تو آگے جا کے پھر یہ لوگ لڑے ہیں۔ فہزموہم باذن اللہ، پھر اس تھوڑی جماعت نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی۔ وقتل داود جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اچھا، اس تعداد کے حوالے سے برا بن عازم کہتے ہیں کہ یہ وہی تعداد تھی جو اصحاب بدر کی تھی، بخاری کی ایک روایت ہے، آپ یعنی کہ ان کے ساتھ جو جالوت کے ساتھ لوگ تھے، وہ طالوت کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 313 ہی تھے، جو کہ جنگ بدر کی تعداد ہے، واللہ عالم۔ تو یہاں پر اب یہ جو معاملہ آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام، یہ جو مقابلہ کوئی شروع ہو رہا تھا تو ابتدا میں جالوت جو کہ بڑا پہلوان تھا، لوہے کا پوری زرہ میں ڈوبا ہوا نکلا اور کہتا ہے کہ ہے کسی کو میرے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت؟ داؤد علیہ السلام یہ بکریاں وغیرہ چراتے تھے اور ان کے پاس ایک گوپیا سا ہوتا تھا جس سے یہ وہ کہتے ہیں جی میں گھما کے جب مارتا نشانے کے طور پہ تو شیروں ویروں کے جبڑے توڑ دیتا، لشکر وشکر کو اپنا وہ جو ریوڑیوں کا بکریوں کا ریوڑ لے کے نکلتے۔ تو جب یہ اس کو ابھی بلا رہا تھا کہ مقابلے کا ہے تو لیا ہے کہ اجازت لی ہے کہ جی مجھے اس کے مقابلے کرنے کا دیا جائے، تو بہرحال یہ انہوں نے اپنا گھوپیا گھما کے مارا اور جو پتھر اس کی آنکھ سے چیر کے نکلا گدی سے باہر ہوا ہے، اس کے بعد پھر گھمسان کی جنگ ہوئی ہے، لیکن اس کا انجام جو ہے وہ داؤد علیہ السلام سے ہوا۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے بادشاہی اور حکمت عطا فرمائی اور اسے سکھلا دیا۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ، اور اگر اللہ اسی طرح لوگوں کو ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین میں فساد ہی مچتا رہتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ تعالیٰ اقوام عالم پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ تِلْكَ آیات اللہ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور اب بلا شبہ آپ ایک رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ داؤد علیہ السلام بنو اسرائیل کب کی باتیں، اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بالکل بعینی ہی ویسے بتاتے ہیں، اور یہ اہل کتاب کے پاس چیزیں موجود ہیں۔
تو کیا کہا گیا؟ آپ سچے رسولوں میں سے ہیں۔ آج جو آپ اتنے پچھلے زمانے کی خبریں دے رہی ہیں، کس انداز سے کہ بندے کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے، تو اس رسالت کی تصدیق کے لیے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے۔